آج کے اس موضوع کے تعلق سے جو ہمارا یہ موضوع ہے باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ داستان باغ و بہار اور میر امن کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ داستان جو ہے اس کا پلاٹ کیا ہے، اس کے پلاٹ میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ رچائی گئی ہیں، بسائی گئی ہیں۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ داستان کے اندر جو کردار نگاری ہے ان کرداروں کے بارے میں اور پھر ان پہ تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ داستان کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب کیا ہے، اور پانچویں بات یہ ہوگی کہ تہذیبی عناصر کیا ہیں اس داستان کے اندر۔ بات اس داستان کے متعلق جو تنقیدی جائزہ ہے اس کے سوالات پر ہوگی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر تنقیدی جائزے سے پہلے ہم باغ و بہار اور میر امن کے حوالے سے تھوڑا جان لیتے ہیں۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے اور انہوں نے یہ داستان باغ و بہار جو ہے یہ فورٹ ولیم کالج کے اندر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں لکھی ہے۔ اردو زبان و ادب میں باغ و بہار کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک داستان ہے جس کے اندر داستانی ادب اور اس کے اندر مفوق الفطری عناصر بھی ہیں، لیکن یہ داستان پھر بھی جدید نثر میں شامل ہوتی ہے۔ اس داستان کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ تقریباً 218 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ داستان ہر سال ہر دور میں یہ نصاب میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو داستان ہے یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ دراصل یہ جو باغ و بہار تھی اس کی اہمیت صرف داستان یا دلچسپ کہانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اسلوب، طرز تحریر اور زبان و بیان کی وجہ سے اس کی مروجہ نثر سے ہٹ کر عام و فہم، سلیس اور با محاورہ نثر میں باغ و بہار کے ذریعے میر امن نے ڈالی۔ باغ و بہار کو جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ کہا گیا ہے۔ یہ اعزاز جو باغ و بہار کو ملا ہے یہ یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس وقت فورٹ ولیم کالج اور اس سے باہر جتنی بھی داستانیں لکھی جا رہی تھی ان تمام میں نئے اسلوب کی تشکیل اور روایت کو اپنانے کی اپیل نہیں تھی جو باغ و بہار میں موجود ہے۔ اس بنیاد پر اگر میر امن کو اپنی زبان پر فخر ہو تو یہ ان کو فخر ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے دلی کے اندر رہ کے ایک ایسی داستان لکھی ہے۔ دلی کی زبان میں ان کا ایک اقتباس ہے: جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڈ ہو کر رہا اور 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزریں، اور اس نے دربار، امراؤں کے میلے ٹھیلے، عرس، چھڑیاں، سیر تماشے اور کوچہ گردی اس شہر کی مدت تک کی ہوگی، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ رکھا ہوگا، اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے۔ میر امن کے اس اقتباس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ میر امن کو دہلی کی تہذیب سے بہت جذباتی عقیدت تھی، اور یہی وہ چیز تھی جو اب باغ و بہار میں آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے، یعنی دلی کے اندر جو ٹکسالی اور با محاورہ زبان، وہاں کی تہذیب، میلے ٹھیلے، سیر تماشے، تقریبات، ضیافتیں، رسوم و عقائد اور آداب مراسم وغیرہ چلتی پھرتی زندگی کی تصویر ہے۔ میر امن نے باغ و بہار کو اپنی زبان میں تو لکھا ہے، لیکن اس کا جو اصل قصہ ہے وہ میر امن کا نہیں ہے، اور اس کے جو کردار ہیں وہ میر امن کے اپنے کردار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے میر محمد عطا حسین تحسین کی کتاب جو تھی نوطرز مرصع، اس سے استفادہ لیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، جو ایک فارسی قصے کا ترجمہ تھا۔ تحسین نے اسے نوطرز مرصع کے نام سے ترجمہ کیا تھا، جو مکفّہ اور مسجع عبارت میں لکھی گئی تھی، لیکن میر امن نے اس داستان کو عام و فہم اور آسان زبان کا جامہ پہنا کر منظر نگاری یا تصویر کشی میں کہیں کہیں اضافہ کر کے جاندار بنا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں داستان کے پہلے جز پہ جو پلاٹ ہے۔ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے اس داستان کے اندر باغ و بہار میں، تو اس کا آغاز جو ہوتا ہے روم کے بادشاہ آزاد بخت سے ہوتا ہے، لیکن اس داستان کے اندر بادشاہ کا واقعہ جو ہے وہ کم لکھا گیا ہے، لیکن درویشوں کے جو واقعات ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آزاد بخت ایک روم کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اسے اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے سلطنت سے استعفیٰ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے جو 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک دانا اور دوسرا خردمند، ان دونوں کے مشورے سے وہ کچھ دن کے لیے دربار میں دوبارہ رہ لیتا ہے اور دربار کے اندر وہ کام کرتا ہے، اور جب اسے خالی وقت ملتا ہے، جب اسے فرصت ملتی ہے تو وہ عبادت اور ریاضت میں لگ جاتا ہے، اور رات کو خصوصی طور پر وہ قبرستان میں چلا جاتا ہے اور ایک اپنا معمول بنا لیتا ہے،
ایک دن جب وہ رات کی تاریکی میں وہاں قبرستان میں تھا تو اسے وہاں پہ 4 درویش نظر آئے جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک دوسرے کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے اور یہ بادشاہ آزاد بخت جو تھا یہ دور سے ان کی سرگزشت کو سنتا تھا اور ان 4 درویشیوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی تھی، یعنی کہ یہ 4 جو درویش تھے یہ چاروں کے چاروں عشق کے مارے ہوئے تھے۔ ان میں پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا، دوسرا درویش جو تھا وہ فارس کا شہزادہ تھا، تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور چوتھا درویش چین کا شہزادہ تھا۔ یہ 4 درویش جو تھے جنگلوں، بیابانوں، وادیوں، شہروں اور ملکوں میں چلتے پھرتے دیووں اور بتوں، جنوں سے لڑتے ہوئے آخرکار ایک قبرستان میں اتفاق سے یہ ملے۔ ان کی کہانی انجام کو پہنچنے ہی والی تھی کہ آزاد بخت بادشاہ جو ہے اس کو خبر دی جاتی ہے کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام بختیار رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے شہپال، اس بادشاہ کے بیٹے آزاد بخت کے بیٹے کو وہ پسند آ جاتا ہے اور وہ اسے اغوا کر لیتا ہے۔ جب بادشاہ کا بچہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے تو آزاد بخت تمام رعایا یعنی تمام لوگوں کو پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا، اور سارے کے سارے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جو ملک شہپال جو ہے جو جنوں کا بادشاہ ہے آزاد بخت اور 4 درویشوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو ان کی پریشانی سننے کے بعد طاقتور جنوں کو ان کے مقصد کو ڈھونڈ نکالنے پر لگا دیتا ہے۔ اس طرح سب کے سب مل کر پہلے درویش خواجہ زادہ یمن جو تھا اس کو دمشق کی شہزادی سے شادی کروا دیتا ہے، اور دوسرا درویش تھا اس کو بصرہ کی شہزادی سے نکاح کروا دیتا ہے، اور جو تیسرا درویش ہے اسے فرنگ کی ملکہ سے بیاہ کروا دیتا ہے، اور جو چوتھا درویش ہے چین کا اسے پیر مرد اجمی کی بیٹی سے شادی کروا دیتا ہے، اور جو اس ملک شہپال کی بیٹی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو بادشاہ آزاد بخت کے بیٹے بختیار کو دے دیتا ہے۔ تمام لوگوں کی بقیہ زندگی جو ہوتی ہے وہ خوشحالی میں گزرتی ہے۔ جب یہ قصے یہاں پہ اختتام پر ہوتے ہیں تو میر امن قصے کے اندر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ آخر میں کہ یہ کہانی تو انجام تک پہنچ گئی ہے، یا الہی یا میرے رب، جس طرح یہ 4 درویش اور 5واں شہزادہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے اس طرح ہر ایک کو اس کی مقصد میں کامیاب عطا فرما۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں ایک قرب کا احساس ہو چلا تھا اور لگتا ہے کہ صدیوں کا امن و امان، شان و شوکت اور خوشحالی جو تھی وہ واپس آ گئی تھی، اور تبھی یہ داستانوں کو لکھنے اور پڑھنے کا رواج عام ہو گیا۔ جب ہم پلاٹ کے نقطہ نظر سے ہم باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 الگ الگ ہمارے پاس قصے سامنے آتے ہیں۔ یہ قصے 4 درویشوں کے ہیں، جو 4 درویش اتفاق سے ایک جگہ پہ ملے تھے، اور ان 4 کے ساتھ اگر بادشاہ آزاد بخت کا قصہ بھی شامل ہو جائے تو 5 قصے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس داستان میں پلاٹ کی وحدت کا ایک جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ 5ویں قصے کے ذریعے ابتدا ہوئی تھی اور جو 4 قصے ہیں ان سے انتہا ہوئی ہے۔ اگرچہ باغ و بہار کے پلاٹ میں وحدت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اگر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا جائے تو پورے کے پورے قصے جو ہیں ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس داستان کے اندر یہ جو 4 درویش ہوتے ہیں، ان 4 درویشوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں انہیں عشق میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے، اور یہ مرحلہ جو ہے شہپال جو ایک جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے طے ہوتا ہے۔ اگر ملک شہپال جو ہے وہ واقعی یعنی آزاد بخت کے قصے کے انجام سے ان درویشوں کے قصوں کو الگ کر دے تو یہ قصہ نامکمل رہ جائے گا، کیونکہ ان کا مقصد حیات و ملک شہپال کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور 4 درویش اور بادشاہ آزاد بخت کے قصے بھی اپنے اندر ضمنی قصے رکھتے ہیں۔ وہ جو ضمنی قصے ہیں ان ضمنی قصوں کے اندر جو خواجہ سگ پرست ہے اس کا قصہ جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر پلاٹ بھی ہے اور کردار نگاری بھی۔ اب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں کہ داستان کے اندر جو کردار نگاری ہوتی ہے، اور کردار نگاری کے حوالے سے جب ہم باغ و بہار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہاں کرداروں کی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے جاگیردارانہ اخلاق و عادات کی نمائندگی دوسری داستانوں میں کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس داستان کے اندر بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسا کہ عیش و عشرت، عشق و عاشقی میں ڈوبے رہتے ہیں اور زندگی کے حقائق اور مسائل سے انہیں کوئی درکار نہیں ہوتی، انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ عشق میں کامیابی اور وصال نصیب ہوتا ہے۔
اور وہ آخرکار اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم باغ و بہار کی یہ خوبی جانیں تو یہ ایک تربیہ داستان ہے، جبکہ اردو ادب میں دوسری داستانیں بھی جو ہیں وہ تربیائی ہیں۔ تربیہ کے معنی ہوتے ہیں خوشی، مسرت پیدا کرنے والی۔ کرداروں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس داستان کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ آزاد بخت ہے، جس کی وجہ سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آزاد بخت کے علاوہ اور دوسرے کردار جو اہم ہیں، ان میں 4 درویش ہیں، دمشق اور بصرہ کی شہزادیاں ہیں، فرنگ کی ملکہ ہے، پیر مرد اجمی کی بیٹی ہے، خواجہ سگ پرست ہے، بہزاد خان ہے، مبارک ہے، بختیار ہے جو بادشاہ کا بیٹا ہے، اور جنوں کے بادشاہ 2 ہیں، جو ایک جو ہے وہ ملک شہپال ہے اور دوسرا جو ہے ملک صادق ہے۔ ان کے علاوہ جو ملک شہپال ہے اس کی بیٹی روشن اختر بھی شامل ہے۔ تنقیدی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو بادشاہ آزاد بخت جو ہے وہ داستانوں کا ایک روایتی بادشاہ ہے، جیسا کہ دوسری داستانوں میں بادشاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ تھا، اسی طرح اس داستان کے اندر بھی یہ بتایا کہ یہ آزاد بخت جو تھا ایک روم کا بادشاہ تھا، جسے کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا سے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیز داستانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بادشاہ کے اندر خود کوئی ایسا راستہ نہیں نکلتا کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے، جیسا کہ دوسری داستانوں میں آتا ہے کہ وزیر بادشاہ کی مدد کریں، اسی طرح اس داستان کے اندر بھی وزیر جو ہیں بادشاہ کی مدد کرتے ہیں، اور جو اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں دانا اور ہرد، ان کے مشورے سے وہ دنیا سے اکتا جانے کے بعد وہ باز آ جاتا ہے اور درویشوں کے کہنے پر ملک شہپال کو ایک خط بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ قصے کے اہم کرداروں میں خواجہ سگ پرست اور اس کے بھائی ہیں، یہ کردار بھی بڑی حد تک انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ خواجہ سگ پرست جو تھا یہ ایک سادگی اور نیکی کی انتہا کو پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اور جو نسوانی کرداروں میں ہیں دمشق کی شہزادی کی جو عادتیں ہیں، جو اس کے طور و طریقے ہیں، وہ جو ہیں ایک شاہانہ نوعیت کے ہیں، مطلب ایک بادشاہ کی جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے اس قسم کے اس کے طور طریقے ہیں۔ لیکن جو بصرہ کی شہزادی ہے اس کی سوچ و سمجھ جو ہوتی ہے وہ قاری کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ لیکن سب سے اہم کردار جو ہے اس داستان کے اندر وہ وزیر زادی کا ہے۔ باغ و بہار کے سبھی قصوں میں یہ جو کردار ہے وزیر زادی کا، یہ صرف ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے نہیں بلکہ قوت ارادی اور جذبہ عمل کی بدولت بھی بادشاہ آزاد بخت کے قصے کو نیا موڑ دے دیتی ہے۔ اس کردار سے تعارف اس وقت ہوتا ہے، مطلب اس کردار سے ہمیں جان پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کا باپ یعنی آزاد بخت کا وزیر جو ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے، اور اس بات سے قید کیا جاتا ہے کہ یہ جو گلے میں پٹا ہے، یہ جو لال گلے میں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ جو یہ لال لگے ہوئے ہیں، یہ کتے کے گلے میں بھی پٹے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ خبر اس وزیر کے گھر پہ پہنچتی ہے تو وزیر کی ماں جو ہے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ کاش اس کے اندھا بیٹا ہی ہوتا کہ اس وقت کچھ تو کام آتا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وزیر زادی ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کی شخصیت سے متعارف ہو جاتا ہے اور اس کو متعارف کروا لیتی ہے۔ وزیر زادی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، اماں جان تقدیر سے کبھی لڑا نہیں جاتا، جاننا چاہیے انسان جو ہے وہ بلا ناگہانی میں صبر کرے اور امید فضل الہی کرے، مطلب وہ اپنے رب سے کیا کرے، امید رکھے اور صبر کرے۔ وہ جو رب ہے وہ بڑا کریم ہے، وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اور ہمیں اب رونا دھونا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کوئی اس کا راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم اس مرحلے سے ہم باہر نکل آئیں۔ جب یہ باتیں وزیر زادی جو اپنے گھر پہ اپنی ماں سے کہتی ہے تو وہ اپنے گھر پہ چین سے نہیں بیٹھتی بلکہ سوداگر بچے کے بیس میں اپنے دادے کے ساتھ نکل کر سفر پر چلی جاتی ہے اور خواجہ سگ پرست کے پاس پہنچتی ہے، جس کا ذکر کر کے وزیر نے مصیبت مول لی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی کوششوں سے کیا کرتی ہے کہ خواجہ سگ پرست کو بادشاہ آزاد بخت کے دربار تک لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب وہ تو خواجہ سگ پرست اس کی داستان سن کر ایک کتے کو اپنے ساتھ لے آتا ہے جس کے گلے میں لال موتی جو ہوتے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آزاد بخت جو بادشاہ ہے جب اس کے پاس وہ کتا پہنچتا ہے یا اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لال کے موتیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس وزیر کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وزیر زادی کی خواجہ سگ پرست سے شادی ہو جاتی ہے۔
کردار نگاری کے معاملے میں وزیر زادی کا جو کردار ہے وہ باغ و بہار کے اندر ایک اہم ترین کردار ہے۔ اس کردار کی تخلیق میں میر امن نے کیا کیا ہے کہ اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کردار کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی مافوق الفطری عناصر کا سہارا نہیں لیا۔ وزیر زادی نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس میں صرف اس کی اپنی محنت اور ہمت کی لگن تھی۔ اب ہم داستان کے تیسرے پہلو پہ آتے ہیں، اسلوب مطلب طرز تحریر کس طرح کا لکھا گیا ہے، اس پہ آتے ہیں۔ تو باغ و بہار کی جو نثر ہے، اس وقت جو نثریں لکھی جاتی تھی ان تمام کتابوں میں سب سے آسان اور عام لفظوں میں لکھی گئی ہے۔ جو حسن باغ و بہار کے اندر پایا جاتا ہے وہ کسی اور دوسری داستان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جیسا کہ زری نے قصہ چار درویش کا جو ترجمہ کیا تھا، اس نے بھی اپنی طرف سے سادہ نثر میں ترجمہ کیا تھا، لیکن اس میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو میر امن کی نثر میں ہے۔ میر امن کی جو نثر ہے اس کی چند خوبیاں ہیں جنہیں واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی کون کون سی خوبیاں ہیں جو انہوں نے اپنی نثر کے اندر پروئی ہیں۔ میر امن کی نثر کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ جو میں داستان لکھ رہا ہوں اس کے اندر روزمرہ کی بول چال ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے تکرار الفاظ کا استعمال کیا ہے، جیسے کہ کپڑے وپڑے پھینک دیے، ننگا منگا فقیر بن کر، بون باندھ کر کھا لیے وغیرہ، اس کی یہ مثالیں۔ اگر ہم دوسری کی بات کریں تو دوسری خوبی یہ ہے کہ مرادف الفاظ کا بھی انہوں نے خوب استعمال کیا ہے، جیسے آدمیوں کے ساتھ سنگت سے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ کئی الفاظ جو ہیں انہوں نے ایک ساتھ لائے ہیں جن کا مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں تو نوکر بھی وہی ہے، چاکر بھی وہی ہے، خدمتگار بھی وہی ہے، بہیلے بھی وہی ہے۔ مثلا یہ چار لفظ اکٹھے کر کے انہوں نے پیش کیے اور لاسٹ پہ ایک ہی جملہ کہا، سب چھوڑ کر کنارے لگے، مطلب کہ نوکر چاکر خدمتگار بہیلے سب چھوڑ کر کنارے لگے۔ اس کے علاوہ ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ میر امن نے عمدہ قافیہ بندی نہیں کی، بلکہ انہوں نے بند ٹکڑے قافیوں کے استعمال کیے۔ البتہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ قافیہ بندی کا ہنر دکھا رہے ہیں، بلکہ ان کی اس داستان کے اندر سہل ممتنع کا رنگ ہی غالب ہے۔ اس کی مثال ہے، مکڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ اس کے علاوہ میر امن کے نثر کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ مراعات نظیر اور صنعت تضاد اور تجنیس جیسی لفظی صنعتیں بھی باغ و بہار میں خوب دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ اس کے علاوہ ان کی نثر کی ایک اور خوبی ہے کہ انہوں نے مانوس عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندی الفاظ کو بھی انہوں نے خوب جگہ دی ہے، جیسے گپت، ویکل، دبدہ، بیدو، سانج، سندیشہ اور آتما وغیرہ ایسے الفاظ انہوں نے ہندی کے بھی الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ داستان کے اعتبار سے جب ہم چوتھی چیز یعنی پانچویں چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، پانچویں چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوتی ہے تہذیبی عناصر۔ کوئی بھی داستان ہو تو اس کے اندر تہذیبی معاشرت کی جو تہذیب ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو اس داستان کے اندر جو ہے وہ طرز معاشرت کی مرقع نگاری کی گئی ہے۔ باغ و بہار میں میر امن نے اپنے تمام تر جزیات کے ساتھ اپنے دور کی جو تصویر تھی اس کو پیش کیا ہے۔ کرداروں کا تعلق جو ہے البتہ وہ دمشق اور بصرہ سے ہے، لیکن ان کی جو طرز بود و باش ہے وہ خالص ہندوستانی ہے، یعنی کہ انہوں نے جو کردار لیے ہیں وہ ایران سے لیے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کرداروں کے جو کام تھے وہ ہندوستانی تہذیب سے منسلک تھے، جیسا کہ لباس، طعام، عقیدے، رسم و رواج اور تقریبات جو تھی پوری کی پوری جو ہیں یہ تمام کی تمام ایرانی نہیں بلکہ ہندوستان کی تہذیب کے عناصر ہیں۔ اس کی مثال ہم ان کے اس اقتباس سے لے سکتے ہیں کہ یہ جو اقتباس ہے آپ کے سامنے، خدا کے فضل سے ایک ایسی نیک ساعت اور شبھ لگن میں شہزادے کا تولد اور جنم ہوا ہے کہ چاہے سکندر کسی بادشاہت کرے اور نشرواں سا عادل ہو اور جتنے علم و ہنر ہیں ان میں کامل ہو، جس کام کی طرف دل اس کا مائل ہو وہ بخوبی حاصل ہو، صحاوت اور شجاعت میں ایسا نام پیدا کرے کہ حاتم اور رستم کو لوگ بھول جاویں،
لیکن 14 برس تک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے، بلکہ یہ وشواس ہے کہ جنونی اور سودائی ہو کر بہت آدمیوں کا خون کرے اور بستی سے گھبراوے، جنگل میں نکل جاوے اور چرند پرند کے ساتھ بہلاوے۔ ان کا جو دوسرا اقتباس ہے، مجھے بھی 3 دن ہر ایک مقام میں گزرے، چوتھے روز جب رخصت ہونے لگے تب بھی کسی نے خوشی سے نہ کہا کہ جاؤ، اور جتنا اسباب اس مکان میں تھا، شطرنجی، چاندنی کا لینیز، سیتا پاٹی، منگل گوئی، دیوار گیری، چھت گیری، پردے، چلمنے، سائبان، نمیگرے، چھپر کھٹ، ماں غلاف، اوکچا، توشک، بالا کو پوش، سیج بند، چادر، تکیے، تکینی، گل، تکیے، مسند، گاؤ، تکیے، دیگ، دیگچے، پتیلے، طباق، رکابی، بادے، تشتری، چمچے، بکاولی، کفگیر، طعام بخش، سرپوش، سینی، خوان پوش، تورا پوش، آب خورے، سراہی، لگن، پاندان، چوکڑے، چنگیر، گلاب پوش، گلاب پاش، اودو، سوز، آفتابہ، چلمی، سب میرے حوالے کیے کہ یہ تمہارا مال ہے۔ البتہ یہ اقتباس تھوڑا مشکل ہے۔ میر امن کا، اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کی میری خاطرداری رکھتی تھی، کہنے لگی، اے بیرن، یعنی کہ اے میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہو جاتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کے لوگ تانا مانا دیتے ہیں، خصوص اس شہر کے آدمی، چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے کہ اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج رکھنے کا ہے، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ جب ہم میر امن کے ان 3 اقتباس کو پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اقتباس کے اندر جو ہے ہندوستانی تہذیب کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور جیسا کہ پہلی مثال یعنی پہلا اقتباس جو ہے، اس میں آغاز طعام سے قبل کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، یعنی کھانے پینے سے پہلے جو تیاریاں ہوتی ہیں، ان تیاریوں کا زور و شور ملتا ہے۔ دوسری مثال جو ہے، اس کے اندر خانگی اسباب، یعنی گھر کی جو چیزیں ہیں، گھر کی اشیاء جو ہیں، ان کا مکمل طور پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ میر امن دراصل ہمیں اس دور کی طرز معاشرت کو سمجھانے میں مشغول ہیں کہ اس دور کی جو معاشرت تھی، جو تہذیب تھی، وہ کس طرح کی تھی۔ اور ہندوستانی معاشرت میں، یعنی ہندوستانی معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ بہن یا بیٹی کے گھر جا کر زیادہ دیر رہنا نہیں چاہیے، اور یہ اگر کوئی رہے گا تو یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ جبکہ جو تیسرا اقتباس ہے، اس میں بھی یہی پیش کیا گیا ہے، یہی بات بتائی گئی ہے کہ بہن کے گھر زیادہ عرصے تک ٹھہرنے سے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، آپ کو بری نظروں سے دیکھیں گے۔ اس طرح کی معاشرت کو میر امن نے یہ ان اقتباس کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ ایک اور بات کہ اس داستان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو میر امن نے جس چیز کا بھی اس داستان میں ذکر کیا ہے، انہوں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، اور تفصیل سے اس چیز کے بارے میں بیان کرتے کرتے انہوں نے انبار لگا دیے ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصنیف میں دلی کی جو معاشرت تھی اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب اس داستان کے حوالے سے یہ جو ہم نے تنقیدی جائزہ پڑھا ہے، اس کے اعتبار سے چند سوالات ہیں، ان سوالات کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ باغ و بہار جو ہے میر امن نے کہاں لکھی تھی اور یہ کب لکھی تھی؟ دوسرا سوال ہے کہ میر امن کی یہ جو داستان تھی باغ و بہار، یہ کب شائع ہوئی تھی؟ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ باغ و بہار کی جو زبان ہے، اس کے اعتبار سے آپ 3 خوبیوں کی نشاندہی کریں۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ جو جنوں کا بادشاہ تھا ملک شہپال، اس کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ باغ و بہار میں کس تہذیب کی جھلکیاں ہیں؟
آپ ان 5 سوالات کے جواب جو ہیں کمنٹ میں ایک ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔